الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمودنا ومحامدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اس دنیا کی زندگی کے اندر جب تک بندے کے ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور احسان چلتا رہے تو بندے کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سلامتی زندہ رہتی ہے۔ جس وقت اللہ کا فضل، کرم اور رحمت بندے کے سر سے اٹھ جائے تو پھر سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق اور حقدار کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کا مستحق کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو پھر انسان کے بچنے کا جو سبب ہے وہ خود اختیار کر لے گا۔ اللہ نے دو ہی چیزیں بنائی ہیں، ایک چیز کا نام رحمت خداوندی ہے اور دوسری چیز کا نام لعنت خداوندی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو شخص رحمت کا مستحق ٹھہرایا گیا وہ دنیا اور آخرت کی بلیات سے محفوظ رہا اور بچ گیا،
اور جس شخص کے حصے کے اندر اللہ کی لعنت آ گئی، دنیا اور آخرت اس بندے کی برباد ہو گئی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ایسے کام کر کے دکھائے جس کام کی وجہ سے اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش آتی ہے، برکات، انوارات، تجلیات، تسلیات آتے ہیں۔ اور آدمی اگر وہ کام کرنا شروع کر دے جن کی وجہ سے لعنت کے دروازے کھلتے ہیں، لعنت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ کا قہر اور غضب جلال کے اندر آتا ہے، جب تک بندہ جمال خداوندی کو طلب نہیں کرے گا اس وقت تک جلال خداوندی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دنیا کے اندر دو ہی طبقے ہوتے ہیں، یا بندہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے یا رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو رحمت اور لعنت ان دونوں کا اللہ نے جس وقت مقابلہ کیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت کا درجہ بڑھ گیا اور لعنت پیچھے رہ گئی۔ ہاں، جس وقت دنیا کے اندر کرتوت اور دنیا کے گناہ اور بغاوتیں اور سرکشیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ حد اور انتہا باقی نہیں رہتی، تو پھر میری لعنت آخر کے اندر آ کے ایسے لوگوں کو ملیا میٹ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ اس لیے جب تک بندہ اللہ کی رحمت والے کام کرتا رہے گا جس سے رحمت برستی ہے، نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں، فرما برداریاں ہی فرما برداریاں لکھی جاتی ہیں، تو اس وقت تک انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ اور جس قوم سے اللہ کا سایہ رحمت اٹھ گیا اس قوم نے دنیا کے اندر بھی تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کو، اور میدان محشر کے اندر بھی ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر بندے پر لعنت آ جائے تو اس جیسا بد نصیب انسان اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ بندے کو کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد ہر وہ کام اور ہر ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس کے ایک ایک قدم پر اللہ کی طرف سے شاباشی اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی رہتی ہے۔ اگر بندہ قدم قدم پر وہ کام کرے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، قدم قدم پر وہ کام کرے کہ اللہ کا قہر اور غضب اور جلال جوش میں آ جائے، تو پھر انسان کی تباہی کے اندر کوئی زیادہ دیر اور زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگو، وہ وقت قریب آ گیا ہے جس وقت کے اندر قوموں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، قوموں کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی قوموں کو تباہ برباد کرنے کے بعد اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، قل سیروا فی الارض قل سیروا فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو میری طرف سے پیغام سنا دیں، سیروا فی الارض، زمین کے اندر چل پھر کے دیکھو، زمین کے اندر چلتے رہو اور پھرتے رہو۔ اللہ زمین کے اندر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَانْظُرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَافِرِينَ
اللہ کریم فرماتے ہیں زمین کے اندر چلنے پھرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ زمین کے اندر ان لوگوں کا حال دیکھو جنہوں نے لعنت والے کام کیے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ جس وقت ان کا حال دیکھو گے تو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آئے گا۔ ان کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر آ جائے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور تمہارے دل دماغ کے اندر اللہ کی جباریت اور قہاریت کا غلبہ ذہن کے اندر آ جائے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے سیرو فی الارض، زمین کے اندر چلنے پھرنے کے بعد نتیجہ تم خود نکال لو گے کہ اب ہم نے کس صف کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ آیا رحمت والے لوگوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہے یا لعنت جن لوگوں پر برسی ہے ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہونا ہے؟ اس لیے دنیا کے اندر بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ فیصلہ کر لے کہ میں نے تیرے لیے دو راہ بنا دیے، دو رستے بنا دیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے اب تمہیں اس بات کی میں دعوت دے رہا ہوں، جب دو راستے بن گئے، دونوں راستوں کے اندر جس راستے کو تو اختیار کرے گا اسی کے مطابق تیرا انجام بنا دوں گا، اسی کے مطابق تیرا حشر نشر ہو جائے گا۔ اگر تو نے رحمت والوں کی صف کے اندر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو تیرا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اگر تو نے مجرم قوموں والا عمل اختیار کیا، ان جیسا کردار، ان جیسی گفتار، چال، حال اپنی بنائی، تو پھر تیرا انجام بھی ان جیسا ہوگا، ان سے کم نہیں ہوگا۔ اگر وہ گناہوں کی لپیٹ کے اندر آ کے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں تو میں اگر وہ گناہ کروں تو کیا اللہ کا غضب اور غصہ وہ جلال کے اندر نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کے غضب اور غصے سے میں نے بچنے کا کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے؟ اللہ کریم فرماتے میرے نزدیک تو تمام لوگ برابر ہیں، جو لوگ رحمت خدا بندی والے کام اختیار کرے گا وہ ہی بچ سکتا ہے اور کوئی بچ۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آیا عذاب، آسمان سے اللہ رب العزت جو پانی برساتا ہے رحمت کا سبب بنا کے کہ وہ پانی برستا ہے، زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، زمین پھلتی بھی ہے، پھولتی بھی ہے، اور زمین پر پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی اگتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ یہ سارا نظام اسی بارش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب زمین پر بغاوت اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، جس چیز کو میں نے رحمت کا پانی بنایا تھا اسی چیز کو قوم کے لیے عذاب بنا دیا۔ آیا نا عذاب، آسمان سے پانی برسا اور زمین سے نیچے پانی نکلا، اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ قوم آگے پیچھے دوڑ رہی ہے، بچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی آدمی بچ نہ پایا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خوب دوڑ لگائی ہے، دوڑ لگاتے لگاتے جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے تو نوح علیہ السلام شفقت پدری کے اندر آ کے رو کے اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم میرے گھر میں پلتا رہا، میری چھاتی کے ساتھ لگتا رہا، میں نے تجھے پالا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اپنے گھر کے اندر رکھا ہے۔ او کنان، آج تو مجھ سے دور ہو گیا ہے، میرا راستہ الگ ہو گیا، تیرا راستہ الگ ہو گیا، لیکن میری بات سن لے، ارقب معنا، اگر بچنا چاہتا ہے عذاب خداوندی سے
تو ابھی بھی موقع ہے، عذاب آ رہا ہے، اب بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے بند نہیں ہوئے۔ ارکب معنا، ہماری کشتی کے اندر سوار ہو جا، میں نوح کے ساتھ بیٹھ جا، صرف تیرا بیٹھنا بھی اللہ کو پسند آئے گا اور تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، جو لوگ منکر ہو گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ جو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کی لعنت کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب عذاب آ رہا ہو اس عذاب والی جگہ سے دور چلا جانا اور اس جگہ سے ہٹ جانا، یہ بھی عذاب سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے بچنا چاہتا ہے تو میں نوح کے ساتھ میری کشتی میں سوار ہو جا، اب بھی موقع ہے، میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی ہے لیکن بیٹے کے دل دماغ کے اندر وہ غرور ختم نہیں ہوا، وہ سرکشی اور بغاوت ختم نہیں ہوئی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا جان کیوں گھبراتا ہے؟ میرے بارے میں فکر نہ کر، میں تو اتنی بلند و بالا چوٹی پر جاؤں گا جہاں عذاب نہیں آ سکتا، جہاں عذاب، یہ بندے کا اپنا خیال ہے، تصور ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو بچ جاؤں گا، وہ کر لوں گا تو بچ جاؤں گا، لیکن اللہ فرماتے نہ بچنے کی امید نہ رکھنا، بچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ اللہ جو ناراض ہو گیا ہے، ناراض رب کو راضی کر لینا، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے اور بچنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا جان بلند پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر اس نو 10 غلطی نہ کر، اس نو 10 غلطی نہ کرے، غلط فہمی دا شکار پہ آندا ہے۔ اج رحمت خداوندی صرف بچانے دے قابل ہور کوئی چیز بچانے والی کوئی نہیں۔ جے رحمت دی نظر کر سٹے تاں بچ سکدا ہے بندہ، جے او دے طرف رحمت نہ آوے تاں کوئی بھی نہیں بچ سکدا۔ اس واسطے نوح علیہ السلام اعلان کر کے دن بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی، اج کوئی بھی بچن والا نہیں، اج اللہ دے عذاب نو جوش آیا کھلوتا ہی، اج تک ہر خداوندی دے بدل تے جھڑ پہ گجدے نہیں، اس واسطے اج بچن دی امید کوئی نہیں، اج اس لعنت چوں اوئی بچسی الا من رحم ربی، جدوں تے میرا رب رحم چا کرے، جس تے اللہ دی رحمت آ گئی صرف اسی بچنا ہے، ہور کسے بھی نہیں بچنا، کسے دے بچن دی امید نہ رکھنا۔ اس واسطے کسے برے نال بیٹھنا بھی نہیں چاہیدا، چونکہ برے دے اوتے کیا آندی ہے؟ لعنت آندی ہے۔ اس واسطے برائی اتے لعنت ہوندی ہے، برائی دا کم کرن والے دے اتے بھی لعنت ہوندی ہے۔ تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے او لوگو ظالم جڑا ظلم کر رہا ہوندا ہے او بھی اللہ دے نزدیک بہت بڑا مجرم ہوندا ہے، چاہے اپنے نفس تے ظلم کر رہا ہے، اپنے جان اولاد تے ظلم کر رہا ہے، اپنے رشتہ داراں تے ظلم کر رہا ہے، دوے تریے حق ہمسائے تے ظلم، اے بھی بڑا ظالم ہوندا ہے۔ پر جڑا بندہ ظالم دے نال چل پوے او بھی ظالم تو بڑا ظالم ہوندا ہے۔
تا نبی کریم فرماندے نے ممشا ظالمن وهو يعلم أنه ظالم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللہ دے پاک رسول فرمانے لوگو ممشا ظالمن جیڑا بندہ چھڑا ظالم دے نال ٹر پوے ظالم نال ٹر پوے چل پوے ظالم دے نال حمایت چ کرے او دے ظلم دی وجہ دے نال او دے ظلم کولو ڈر کے او دے نال پہ چلدا ہوے او دے کندھے نال کندھا ملا کے چل رہا ہوے نبی کریم فرماندے نے ایسے ظالم دے نال جڑا بندہ چل رہا ہوے وہو یعلم انہ ظالم دلوں جاندا وی ہوے جو اے کون ہے ظالم رشتہ داری دی وجہ دے نال چلدا پیا ہوے دوستی دی وجہ دے نال چلدا پیا ہوے کہ یار ہن 200 تے دے بغیر گزارا نہیں ہوندا رشتہ دار اے دے بغیر گزارا نہیں ہوندا او تو اپنی دوستی تے رشتہ داری نو بچاون دی خاطر اللہ دے باغی دے نال صرف چل پیا ہے. نبی کریم فرماندے آ ذرا سن انجام بھی سن لے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جڑا بندہ ایسے ظالم تے باغی دے نال ٹردا تے چلدا پیا ہوے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑے ویلے اللہ دی لعنت آونی ہے پہلے اس چلن والے تے آونی ہے ظالم تے بعد چاونی. کیوں جو اللہ فرماندا ہے تینوں تا پتہ ہی جو بہت بڑا باغی تے ظالم انسان ہے اے دی اکھ وچ تے ہاتھ وچ حیا کوئی نہیں اے دے دل وچ وفا کوئی نہیں اے جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی ہے ساری کائنات دا باغی ہے تینوں پتہ ہون دے باوجود جے دے نال پہ چلدا ہے تے پہلی لعنت دا مستحق وی تو ٹھہر سے. حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی وچوں پہ گزر دین. کتھے پہ گزر دین؟ ایک بستی سے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے. ایک پوری قوم ہے قبیلہ ہے علاقہ ہے پورا گاؤں اور شہر ہے جس شہر اور قریہ اور بستی سے حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہی گزر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ساری بستی برباد ہوئی ہے سارے مکان گرے ہوئے ہیں چھت نیچے آئے ہوئے ہیں دیواریں ان کے اوپر گری ہوئی ہے ساری قوم برباد ہو چکی ہے ملیا میٹ ہو چکی ہے صفا ہستی سے مٹ چکی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس بستی کا حال دیکھا ساتھیوں کو کہتے ہیں میرے یارو اے اپنے گناہاں دی پاداش وچ مارے گئے. کس وجہ نال مارے گئے؟ اپنے گناہاں تے غلطیاں تے کرتوتاں دی وجہ نال برباد ہو گئے. او لوگو اس بستی دے اوتے اللہ دا بہت بڑا عذاب آیا ہے. اس بستی تے کیا آیا ہے؟ اللہ دا بہت بڑا عذاب آیا ہے. عذاب اور قہر دیاں بارشاں وسیع نے اس بستی تے گراں تے جنی وجہ دے نال تباہی تے بربادی دے گھاٹ اتارے گئے نے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم نے اے معجزہ دتا ہے کہ مرے ہوئے بندے نو بھی اگر بلاوے لا تا او دا جواب اس دا جواب اے عیسیٰ علیہ السلام دا خاص معجزہ ہے کہ کسے مردے دے سر دے اتے چڑھ کے ونج کے آکھے نا قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال. کہ دے حکم نال؟ انج بھی نہیں آکھت اے قم بِإِذْنِ میرے حکم نال اٹھ. کیوں حکم کس دا چلدا ہے؟ حکم کس دا چلدا ہے؟ اللہ دا آرڈر تے حکم چلدا ہے. گل عیسیٰ علیہ السلام کر دے تے اٹھاندا کون ہے؟ اج اے مردیاں نو اٹھاون والا کمال تے معجزہ کسے دے ہاتھ وچ کوئی نہیں. اج اس واسطے کوئی مردہ نہ ساڈی سندا ہے تے نہ اساں اونوں اپنی آواز سنا سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدن یا
بستی والو دسو تا صحیح کیڑے عذاب چ مارے گئے ہو تاکہ پچھلیاں نو پتہ لگ ونجے تے او تا کم از کم انہاں گناہاں تو بچ ونجن انہاں گناہاں تو تساں اپنی زبان نال دس دیو اپنے جرم تے قصور تے غلطیاں کرتوت اپنے بیان کرو یا کریا او بستی والے ہو میں عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی اعلان پہ ہوندا دسو قصور دسو اپنے کرتوت تے جرم دسو جڑے جرم دی وجہ دے نال جنہاں خطاواں دی وجہ دے نال اج اتنا برباد ہوئے ہو جو تہاڈا نام نشان ہی دنیا تے نہیں رہا عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے گل کیتی ہے ایک بندہ پورے گراں وچوں جواب دتا ہے پوری وسطی ملیا میٹ ہے ملبے تلے دبی ہوئی ہے مری ہوئی ہے ختم ہوئی پئی ہے نام و نشان کوئی نہیں تے عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہی گل کیتی ہے تے او دے جواب وچ ایک مردے نے بول کے جواب دیتا ہے اے لبیک یا نبی اللہ اے اللہ دے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام او میں تانوں دسدا جو کیڑے گناہاں تے کرتوتاں دے اندر اساں تباہ و برباد ہو گئے او بول کے جواب دے کے آدا ہے ساڈے اندر دو گناہ ہن وڈے وڈے بڑے بڑے دو گناہ جڑی وجہ دے نال اساں برباد ہو گئے پہلا گناہ حب دنیا پہلا کرتوت تے جرم ساڈا اے ساکو دنیا دے نال بہو پیار ہے کیڑی شے نال پیار دنیا دے نال پیار دنیا دیا چیزاں نال پیار دنیا دی زیب و زینت دے نال پیار دنیا دے نشو نما دے نال پیار دنیا دی ریل پیل تے رونق تے چہل پہل دے نال سانو وڈا پیار ہوندا سی اس واسطے دنیا نو اساں ترجیح دتی ہے دین دی پرواہ نہیں کیتی دین دی پرواہ دین ایک سائیڈ تے روندا رہیا ہے دین سانو بلاندا رہیا ہے دین والے چیخاں ماردے رہ گئے سانو ڈراندے رہ گئے سانو خوف زدہ کردے رہ گئے پر دین والیاں دی گل اساں سنی بھی کوئی نہیں کن دھریاں بھی کوئی نہیں دل وچ خوف زدہ ہوئے بھی کوئی نہیں اپنی دنیا دی مستی وچ مست رہ گئے اپنی دنیا داری دے نظام نو اساں برقرار رکھیا کدے دین والیاں دی گل سنی دین والیاں دی گل سنی میرے خیال اے گناہ ساڈے وچ ہی پایا ویندا ہے اے صرف اس قوم دا گناہ نہیں بلکہ اے گناہ ساڈے وچ بھی ہے چونکہ اے دنیا دی محبت ہے نا کسی آدمی نو آکھو جو اذان ہوگی نماز پڑھ او آدا جے دکان بند کرے پیچھے گاہک آ ونجے تے ہو سی اے محبت کیڑی چیز دی ہے اے دنیا دی محبت ہے نا آ یار نماز دا وقت ہے آدے میرے کولو ٹائم اللہ فرماتا ہے میں تینوں پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے یعنی پیدا ہون دا مقصد ہی ہے عبادت کرنا تے اللہ دی اطاعت کرنا جے بندہ اپنے مقصد دے مطابق اللہ دی اطاعت دا ٹائم نہیں تے پھر ہور کیڑی چیز دا ٹائم ہے پھر دنیا واسطے ٹائم ہے نا پہلا ساڈا جرم ہے کہ حب دنیا دنیا دی لذت محبت دے اندر آ کے اساں دین نو چھوڑ دیتا ہے دیندار لوگاں نو چھوڑ دیتا ہے تے دوجا جرم ساڈا ہے کہ اساں انہاں لوگاں دے نال بیٹھ دے اسے ساڈی صحبت تے تعلق انہاں لوگاں دے نال ہے جنہاں دے اوتے اللہ دی لعنت دن رات برستی رہ ویندی ہے یعنی بانگی لوگاں نال ظالم لوگاں نال فحاشی تے اریانی دے اڈیاں دے اتے ون کے سی بیٹھ دے رہ گئے سارے ظلم و ستم لوگ کرن والے ان اسا انہاں دے نال جل کے بیٹھ دے رہے کدے دین والے نال بیٹھے بھی کوئی نہیں بلکہ الٹا انہاں دا مذاق کر دے رہ گئے کہ ویکھو یار اے دن قیامت نیڑے آ گئی ہے کون آکھدا ہے قیامت آونی ہے کوئی قیامت شیامت کوئی نہیں اسی سے دنیا دے اندر رہنا بھی ہے تے کھانا بھی ہے تے پینا بھی ہے اس وقت غلط لوگاں دے نال بیٹھ دے سے اس وجہ دے نال سارے کرتوت تے گناہ انج ہو گئے کہ اساں کدے حلال تے حرام وچ بھی تمیز
حلال پتا کوئی نہیں، حرام دا پتا کوئی نہیں، بس جیڑی چیز بھی آ گئی اسی کھاندے رہ گئے تے کماندے رہ گئے. ساری معیشت بھی نہ جائز، ساری معاشرت بھی نہ جائز، ساڈا قانون بھی نہ جائز، ساری زندگی بھی نہ جائز، ساڈے عمل بھی نہ جائز. ہر کم دے اندر اساں ناجائز کم بھی کیتے نے، غلط کم بھی کیتے، غلط لوگاں نال بھی بیٹھے، حرام حلال دی تمیز بھی نہیں کیتی، غلط کاریاں دے اندر بھی مبتلا رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اچھا اتنے جرم تے کرتوت جو تسی کردے رہ گئے ہو، پھر نتیجہ کی نکلیا؟ آخر رات نو اساں اپنی کوٹھیاں دے اندر، اپنی بلڈنگاں دے اندر، اپنے بڑے بڑے خوبصورت مکاناں دے اندر موجود آسے، رات نو گپاں لاندے سہ گئے، شراب دیاں محفلاں جتھے لاندے آسے او بھی موجود ہیں، زنا دیاں محفلاں لاندے آسے او بھی موجود ہیں، چوری تے ڈاکے دیاں محفلاں بھی موجود ہیں، باقی سارے اڈے انجے موجود ہیں. اساں سکون تے اطمینان نال رات نو اپنے گھراں دے اندر ستے ہیں، جڑے ویلے صبح ہوئیے تے کوئی شے دا نام و نشان بھی. راتوں رات آئے عذاب خداوندی، راتوں رات آیا ہے عذاب اللہ دا. اس عذاب دے اندر صفحہ ہستی تو مٹا دیتے گئے، ختم کر دیتے گئے. ساڑیاں بلڈنگاں بھی رڑ گئی نے، ساڑیاں جانا اولاداں تے مال اسباب دنیا دیاں طاقتاں ساڑیاں سب ختم ہو گئی نے، بالکل صفایا دنیا تے ہو گئے. جڑے ویلے سے ختم ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدن یار باقی سارے چپن تے تو کیوں پیا بول دے؟ اتنے موجود ہے حاویہ طبقہ دے اندر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وما حاویہ، حاویہ کیڑی چیز دا نام ہے؟ اگوں جواب دیندا سجین، سجین دے طبقے دے اندر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام آدھے نے وما سجین، سجین کیڑی چیز نو آکھدے نے؟ اگا جواب دیندا ہے او 7 زمیناں تو تھلے طبقہ جیڑا اس سجین آکھدے نے. اسا اس 7ویں طبقے دے اندر گئے ہوئے ہیں، اور ایک ایک انگارا جیڑی اگ دے او اتنا موٹا ہے، اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے، جے اگر اس عذاب دا ایک انگارا دنیا تے ظاہر چ کرو جتنا زمین دا پھیلاؤ ہے اتنا ایک انگارا ہے. اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک انگارا پوری زمین دے برابر ہے، جے دے اندر اسی گرفتار ہوئے پئے تے عذاب وچ مبتلا ہوئے پئے. جتنی قوم تے برادری تے وسطی تے گراں والے لوگ اے عیسیٰ پیغمبر او سارے دے سارے عذاب وچ مبتلا ہیں، اور ہر بندے نو اللہ پاک نے عذاب دی ایک لگام چڑھائی ہوئی ہے، جڑی لگام دی وجہ نال کوئی بول نہیں پیا سکدا. عیسیٰ علیہ السلام آدھے نے جدوں سارے لوگاں تے گناہگاراں نو لگام چڑھی ہوئی ہے تے نہیں بول سکدے، تینوں لگام کیوں نہیں چڑھی؟ اگا جواب دیندا ہے اے عیسیٰ پیغمبر مینوں اس واسطے لگام نہیں چڑھی، میں ہم تا انہاں وسطی دے اندر رہن والیاں وچوں راندا انہاں دے کٹھیاں می، پر کرتوت انہاں دے نال والے میں کیتے. او جڑے گناہ کر رہے ہیں او گناہ تو نہیں کیتا پر رہندا انہاں دے کٹھے حامی، کیونکہ اقدام برادری دے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، سنگی دوست ہیں، انہاں دی سنگت میں نہیں چھوڑی. حالانکہ اللہ دا حکم تا اے ہے کہ جڑے برے لوگ ہوئے انہاں دی سنگت بھی چھوڑ دیو، تے جڑا برے دی سنگت نہ چھوڑے اسا پتہ ہوئے کہ دنیا جہان دا لعین بندہ ہے، دنیا جہان دا باغی انسان ہے. اللہ دا باغی، رسول دا باغی، انسانہ دا باغی، جنات دا باغی، حیوانات دا باغی، او درندہ شکل انسان ہے. او دے اندر اتنی درندگی ہے کہ او دی اکھ حیا موجود نہیں، او دے دل وچ وفا موجود نہیں، او دی زندگی وچ اطاعت تے شعار تے عبادات موجود نہیں. او دی زندگی دے اندر یا بکواسات دیکھ سو، یا نقصانات دیکھ سو، یا خسارہ دیکھ سو، وبال دیکھ سو، ذلت ہو سی، رسوائی ہو سی، پسپائی ہو سی. اے دے باوجود اگر او دی سنگت نہیں چھوڑی، او دا تعلق نہیں چھوڑیا، او آکھدا ہے میں کرتوت تا اج نہیں کیتے، پر انہاں ذلیل لوگاں نال رہن دی وجہ نال انہیں عذاب دے اندر میں ہی مبتلا ہو گیا. لگام اللہ نہیں دیتی تا میں تانوں جواب دے رہا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو لو اے سوالات کر کے اساں نے گنہگاراں تے احسان کر دیتا ہے کہ اج سانو ہی پتہ لگ گیا ہے
کہ گیڑ کیڑے گناہ دی وجہ نال بندے دے اوتے ذلت آندی ہے، عذاب آندا ہے. اگر اج اس عذاب کولوں اسی اپنی جان چھڑاون دی کوشش نہ کیتی تا او عذاب اج بھی ساڈے کولوں دور. قوم سمود نا فرمان ہوئی ہے، لوط علیہ السلام دی قوم نا فرمان ہوئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام انہاں نو آکھدے رہ گئے کہ بدماشی چھوڑ دیو. بدماشی عورتاں اللہ کریم نے بنائے خواہش پوری کرن واسطے، تساں مرداں دے نال لگے ہوئے ہو، بے ریش نوجوان لڑکیاں دے پیچھے لگے ہوئے ہو. بدماشی چھوڑ دیو ورنہ عذاب آون والا ہے. آکھدے رہ گئے. آخر قوم نے جواب دیتا، اسی تینوں جان دے تو وڈا صوفی ہے. تو کون ہے؟ بڑا نیکوکار ہے، بڑا پرہیزگار تے متقی ہے. اگر تینوں ساڈے اس کم تو نفرت ہوندی ہے تا ساڈے گراں وچوں نکل ون، ساڈی وستی چھوڑ دے، لیکن اساں اے کم چھوڑ دے. حضرت لوط علیہ السلام دے آکھنے دے باوجود انہاں لواطت نہیں چھوڑی، گند کھاونا نہیں چھوڑیا. گند کھاونا اللہ جڑا قانون بنائے کہ تیری خواہش پوری کرن واسطے میں عورتاں نو بنائے، جے عورتاں نو چھوڑ کے بندہ مرداں نال اپنی خواہش نو پورا کرے تا اے دے نال دا گندا تے غلیظ انسان کون ہے؟ اج ساڈے ملک دے اندر ایو جے واقعات بھی ہو چکے جو کسے مرد نے لڑکے دے نال شادی چا کیتی ہے، عورت نال شادی بھی نہیں کیتی، پکا پختہ عزم کر کے ایک بے ریش تے خوبصورت لڑکے نو اپنی زنانی دے طور تے استعمال پیا کردا ہے. آخر اسے زمین تے پیا کردا ہے جڑی زمین تے میں تے تو چل دے رہ ویندے. آخر جڑے ویلے اس زمین تے اتنے بڑے گناہ ہووے آخر زمین بھی کسے ٹائم دل برداشت ہوویں دیے. حالانکہ اللہ کریم فرماندے نے اس زمین دے اوتے میں بڑے بڑے اچے پہاڑ رکھ دیتے نے تاکہ زمین دل برداشت نہ ہووے، زمین اپنی سطح تے ٹکی رہے. اگر گناہ اچے لمبے وڈے چھوٹے ہوندے رہے ونجن برداشت کر دے رہے ونجے، اپنے پیٹ دے اندر چھپاندی رہے ونجے. لیکن اللہ کریم فرماندے نے حد اتنی ہو جاندی ہے کدے کدے زمین بوجھل ہون دے باوجود زمین نو میخا ماریاں نے پہاڑاں دیاں مضبوط کیتے، لیکن زمین دل برداشتہ ہو کے کسے ٹائم اپنے حال تو بے حال ہو کے کمنا شروع کر دیندی ہے. او دے اوتے زلزلہ آویندا ہے، اس زمین دے اوتے ٹھہراؤ ختم ہوویندا ہے، وہ تو زمین ڈولنا شروع ہوویندی ہے. تا اللہ کریم فرماندے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وسقالها. ایک ٹائم ایسا بھی آونا لوگو جس دن زمین وسا ہلا کے رکھ دے وڑے، ساری زمین ہل وجنی ہے، سارا زمین دا منظر حالو بے حال ہو وجنا ہے. زمین جدو ہل وجنی ہے اس زمین دے ہلن دی وجہ دے نال اللہ فرماندا ہے جڑے گناہاں دے بوجھ زمین نے اپنے پیٹ چ پائے وت زمین کے کرسی اخرجت الارض اثقالها، وت زمین اپنے پیٹ چوں لوگاں دے گناہاں نو باہر کڈ کے پھینک دے وڑے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ زمین نے کتنے کتنے گناہ تواڈے چھپائے ہوئے. حرام دے بچے پیدا کر کے زمین نے دبائے، اس زمین نے چھپایا. قتل کیتا ہے ناجائز، اس قتل نو زمین نے دبایا گیا ہے، زمین نے برداشت کیتا ہے. حرام مال کھا کے تساں اپنے آپ نو تہ خانے میں چھپایا ہے، زمین نے تیرا پردہ رکھیا ہے. لیکن جڑے ویلے زمین تے گناہ زیادہ ہو ونجے، بوجھ زیادہ ہو ونجے، اللہ فرماتا ہے وہ زمین برداشت نہیں کر دی. اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ زمین تو باہر کٹ دیں دیئے اور سارے گناہ دنیا دے سامنے آوے. اللہ کریم فرماندا ہے گناہ زیادہ ہو گئے. لوط علیہ السلام دی قوم دا ٹائم پورا ہو گیا ہے. جڑے ویلے عذاب آئے فرشتے نو اللہ حکم دیتا ہے، فرشتے نے آ کے ساری زمین نو تھلو ہاتھ پایا ہے. کتوں ہاتھ پایا؟ او ساری آبادی تے گراں تے وستیاں لے لوگ اتنے ذلیل
اتنے بدماش جو فرشتے جڑے ویلے عذاب والے ہیں کون ہیں فرشتے عذاب والے ہیں اللہ پاک نے اس ٹائم بھی انہوں نے آزمایا ہے اس ٹائم بھی انہوں نے آزمائش کیتی ہے وہ فرشتے بھی خوبصورت نوجوان لڑکے بن کے آئے جڑے ویلے گراں تے وسطی دے اندر آئے حضرت لوط علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے لوط علیہ السلام سمجھے کہ یار خوبصورت لڑکے تے میرے مہمان آ گئے میری قوم بڑی بدماش تے اچھی قوم ہے اس اچھی قوم دے نال واسطہ پے گیا ہے انہاں نو میرے مہماناں دا خیال تے حیا وی نہیں آونا آخرکار لوط علیہ السلام دن اللہ دا نام ہے جلدی جلدی پیچھا مڑ ونجو متا میری قوم تے برادری والیاں نو پتہ لگ ونجے او تا نس دے دوڑ دے ہوئے آوڑن تے تساں تے حملہ کر دے سن اوہی گل بنیے اتنی دیر دے اندر جلدی جلدی قوم والے آ گئے نے آ کے آدن اے لوط اپنے مہماناں نو ساڈے حوالے کر وڈا مہمان نوازی تانوں پتہ وی ہے ساڈی عادتاں دا وت ایو جے نویں نویں چور کیوں منگواندا ہے اے نوجوان تے خوبصورت لڑکے وت تیرے کول آئے کیوں لوط علیہ السلام نے بڑا انہاں نو سمجھایا کہ یار الیس منکم رجل رشید مینوں تا تساں چوں کوئی ایک ہی بندے دا پھل نہیں لگدا سارے نامراد کٹھے ہو گئے ہو اے میرے مہمان ولا تخزونی فی ضیفی مینوں میرے مہماناں دے سامنے رسوا نہ کرو میرے مہماناں دے سامنے شرمندہ نہ کرو اگے فرشتے بول کے آدن یا لوط سکون کر ساڈا فکر نہ کرو اسا ہونیاں تھوڑی دیر بعد انہاں دا میچا لے لیندے ہیں اے کتنے بڑے باغی تے سرکش جنہاں لوگاں نو تیرا حیا کوئی نہیں اتنے باغی ہو گئے تیرے مہماناں دی بےزتی کرنے دے اوتے تل گئے نے اسے ٹائم انہاں فرشتیاں نو جڑا حکم ہویا انہاں زمین نو تلو ہاتھ پایا تے سیدھا آسمان تے لے گئے جعلنا سافلہا اللہ کریم فرمانے اس زمین نو تلو چوا کے آسمان تو نہیں پہنچایا وقت فرشتیاں نو حکم تے اس زمین نو الٹا کر کے تے زمین تے مارو جڑے ویلے زمین تے ماریا گیا فامطرنا علیہ مطرا اللہ فرمانے وقت اتو آسمان تو پتھراں دی بارش برسا دیتی ہے جڑے پتھر آسمان تو وسائے گئے ایک ایک پتھر تے مجرم دا نام لکھیا پیا ہے اے وڈا مجرم ہے اے چھوٹا مجرم ہے اے چھوٹا باغی ہے اے بڑا باغی ہے ہر مجرم دا نام لکھوا کے آسمان تو پتھراں دی بارش برسائی ہے بارش برسا کے تے انہاں نو اسے ملیاں میٹ کر کے سفر ہستی تو انہاں دا نام و نشان مٹوا دیتا ہے اے اج کرتوت ساڈے وچ کوئی نہیں جے اے عذاب انہاں تے آ سکدا ہے تے افر کوئی ایڈے اولیاء آ گئے جو بچ وے سن جے کرتوت جیڑا بھی کرے کوئی اللہ دا رشتہ دار تا کوئی نہیں لگدا نا رشتہ تا ہر بندے دا ایمان تے عمل والا رشتہ ہے نا اگر ایمان تے عمل درست ہے تے اللہ نال تعلق ٹھیک ہے اگر ایمان تے عمل وچ خرابی تے بغاوت تے شر تے فساد تے فتنہ آ گئی ہے تے پھر او عذاب دوبارہ بھی عذاب خداوندی دا نمونہ ہے اج بھی عذاب دنیا تے آ رہے ہیں اس ٹائم بھی آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے چل دے جا رہے ہیں جڑے ویلے زمین تے ٹرے نے اچانک زمین دے اندر ہلاوا آئے زمین ہلنا شروع ہو گئی ہے زلزلہ آونا شروع ہو گئی ہے حضرت عمر نے اپنا درہ جڑا ہاتھ وچ رکھیا ہوندا ہی مجرماں نو مار دین تے مجرمین نو سزا دے دین جڑے درے دے نال انج کر کے زمین تے مار کے آدن ٹھہر وج زمین تیرے اوتے عمر نے عدالت نہیں کیتی
او تیرے اتے عمر نے ایک دن بھی نہ انصافی دا فیصلہ کیتا تا دوڑ ونج بھج ونج نس ونج ساری دنیا نو تباہ برباد کر دے. جے عمر نے تیرے اتے عدالت دا فیصلہ، سخاوت دا فیصلہ، عدل دا فیصلہ، حکم دا فیصلہ، فضل دا فیصلہ، انصاف دا فیصلہ کیتا ہے، وت رک ونج تینوں چلن دی ضرورت کوئی نہیں، کمبن دی ضرورت کوئی نہیں. جڑے ویلے ہکو درا مارے زمین رک گئی، ایک درے نال زمین پہ رک دیے. معلوم ہوتا ہے اے حضرت عمر دے درے وچ طاقت نہیں، حضرت عمر دا ایمان پیا بولدا ہے. جی اج ایو ایمان ساڈے اندر بھی آ ونجے، اج زمین ساڈے اتے اتنی کیوں تنگ ہو ونجے جو سانو اپنا بوجھ سمجھنا شروع کر دے، سانو اپنے بوجھ نو اتارنا شروع کر دے، تباہ و برباد کرنا شروع کر دے. حضرت عمر دے درے دے نال زمین ٹھہر گئی ہے. اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کولو مصر دے گورنر نے خط لکھے ہے، آدا امیر المومنین میرے علاقے دے اندر جتنے لوگ راندے نے انہاں دی کھیتی باڑی تے جتنا نظام دریائے نیل دے اتے چلدا ہے. کس تے چلدا ہے؟ دریائے نیل دے اتے چلدا ہے. اور دریائے نیل دی حالت ہے کہ ہر سال ایک کڑی نوجوان بالغ ہووے، غیر شادی شدہ کواری ہووے، حسینہ بھی ہووے، جمیلہ بھی ہووے، آسنہ بھی ہووے، اجملہ بھی ہووے، اکملہ بھی ہووے، ساری صفات دی مالک لڑکی کواری اونوں ون کے دریا وچ سٹا تا چلدا تے پانی آندا ہے، ورنہ ہر سال روک ویندا ہے. حضرت عمر غصے دے اندر آ گئے کہ اے تا واشیانہ رسم و رواج جڑے لوگاں نے بنائے ہوئے اور دریا نو اس چیز دا عادی کیتا ہوئے. حضرت عمر نے جلدی جلدی اپنے تخت خلافت دے اوتے بیٹھ کے تے تحریر لکھی ہے. تحریر دا پہلا جملہ لکھیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب. جڑے ویلے خط لکھیا ہے، خط دے اندر اللہ دا نام لکھیا ہے بسم اللہ، کہ دے نام نال شروع ہونا پیا تیرے خاتی یا غوث بہاول حق دے نام نال شروع پہ ہوندے، یا علی مدد دے نام نال شروع پہ ہوندے. اگر اے شرک تے بغاوتاں کرے تو وت عذاب بھی اسی طریقے نال آونے. جڑے ویلے خط لکھے ہے اللہ دا نام لکھیا ہے، نال لکھ دین کہ اے عمر بن خطاب دے طرفوں خط آ رہا ہے. اگا جملہ لکھ دین او دریائے نیلا اگر اپنی مرضی نال چل رہی ہے، اپنی مرضی نال رواں دواں پراں ہوندا ہے تے میں عمر دے طرفوں آرڈر سن گل وت ساڈا تے تیرا کوئی تعلق نہیں، اپنی مرضی نال جیویں وی دنیا تے چلدا رہے، ساڈا تیرے نال کوئی کم دھندا کوئی نہیں. جے اللہ دے آرڈر نال چلدا ہے، کس دے آرڈر نال؟ جی اللہ دے آرڈر تے حکم دے نال چلدا ہے وقت جلدی کر، میرے خط پڑھنے تو بعد تیرے رکنے دا مینوں کوئی نشان نہ لگے. جڑے ویلے حضرت عمر بن خطاب دا خط لے کے گیا بندہ قاصد ون کے تے دریائے نیل دے اندر وہا دتے سی. دریائے نیل وچ خط گیا ہے وقت لکھ دن تاریخ والے او جڑا دریائے نیل خط پڑھنے تو بعد انج چلے ہے جو 6 گزاں تو بلندی دے اتے چلیا گیا ہے. جڑا ہر سال پانی چلدا ہی اس تو بھی 6 گز بلندی تو اتا پانی چلدا رہ گیا ہے. وقت ساری زندگی توڑی اج توڑی او دریا رکیا کوئی نہیں، اج تک دریا رکیا کوئی نہیں، چونکہ او لوگ خط لکھن والے جنہاں دے ایمان تے عمل درست ہیں، جنہاں دے ایمان تے عمل درست ہوون تے بندہ حجت بھی کر سکدا ہے، بندہ دعویٰ بھی کر سکدا ہے. تے جڑا سر تو لے کے چوٹی تونی پیراں دیاں انگلیاں تونی ہووے اللہ دا باغی 24 گھنٹے جے دے گناہاں دے اندر پہ گزر دے ہوون، بغاوتاں دے اندر پہ گزر دے ہوون، او کینے گل کر سکدا ہے دعوے دے نال، او کینے گل کر سکدا ہے بڑی ہوشیاری تے طاقت دے نال. اس واسطے ایمان تے عمل درست ہوے
ہوے تا خط دے نال دریا پہ چل دے ہوندے، ایمان تے عمل درست ہوے ایک درہ مارن دے نال پوری زمین دے زلزلے نو ختم کیتا گیا ہے۔ جے ایمان تے عمل درست تا ہی جو ایک ایک قدم دے اتے حضرت عمر کمدا ہویا تے ڈردا ہویا نظر آندا ہے۔ گشت پہ کر دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے اندر ایک بڑھیا مل گئی ہے، اس بوڑھی کو پوچھ دینا اما تیرا عمر دے بارے کے خیال ہے جڑا مسلماناں دا خلیفہ بنے ہوئے او مائی بڑھیا دیے جدوں دا عمر بادشاہ بنے تے مسلماناں دا خلیفہ بنے، مینوں قسم رب دی میرے تک تا ایک پیسہ بھی نہیں پہنچا، میرے تک ایک پیسہ بھی نہیں پہنچا، میں تے بکھاں پیاساں دے اندر مردی پئی ہاں، پتہ نہیں او کیو جیاں بادشاہ بنے ہے، قیامت دا دن آوے تا صحیح میں اس بادشاہ دے گربان وچ ہاتھ پا کے تے دے نال گل کرساں کہ میں تیری بادشاہی دے اندر بکھاں پیاساں دے نال مر گئیاں تے تینوں پتہ بھی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھ جاندے، انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ میرے کولوں قصور ہو گیا تے غلطی ہو گئی، اگا دلو مائی بڑھی اچھا اے دس عمر کولو تا غلطی ہو گئی ہے، ہن اے دس کہ اس جرم تے غلطی دی وجہ دے نال کتنا معاوضہ لے سے جرمانہ لے سے تے عمر نو معاف چا کر سے۔ اگو بوڑھی ماں دی میرے نال مذاق نہ کر، ونج تو ونج میں جانا تے عمر جانے، قیامت دا دن آوے تا صحیح میں اس عمر کولو پوچھ لے سا جو کتنی وڈا تو بادشاہ وے۔ حضرت عمر زارو قطار روے بڑھیا دیا منتا پہ کر دے ہوئے، اتنی دیر دے اندر حضرت علی تے حضرت عبداللہ ابن عباس دا گزر پہ ہوندے، حضرت علی تے عبداللہ ابن عباس نے جڑے ویلے حضرت عمر نو ویکھیا تے آدھے نا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین تیرے اتنے اللہ دی رحمت ہووے۔ بوڑھی دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی کہ تا او مارے جے دیا میں گلے پی کر دیا تے شکوے پی کر دیا تے برائیاں پی دس دیا، اے عمر تا میرے کول بیٹھا ہے جدو امیر المومنین دا نام سنیا ہے حواس گم ہو گئے، ڈر دی وجہ دے نال بے ساختہ بول کے آ دیے اللہ دا نا ہی مینوں معاف کری، میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، میں تیرے منہ تے تیری برائی بیان چا کیتی ہے۔ حضرت عمر دن مائی نے کم کیتا ہی برا نہیں کیتا، کوئی حرج نہیں، ایو جے بادشاہ اللہ دے وے مسلماناں کول، ایو جے بادشاہ ہون تے مسلماناں نو گھبرانے دی لوڑ، بادشاہت ملدے ایو جے تان جو ساڈا عمل ہی اچھا ہوے نا، تا رسول کریم فرماندن جی ہو جے ساڈے عمل ہو سن او ہو جے ساڈے سر تے بادشاہ ہو سن، جے اساں آپ گناہاں وچ پر ہوواں 5 فٹ قد تے بھی اسلام دا قانون نافذ نہ کر سکا تے اسلام دے ٹھیکیدار بن کے آکھاں اے جی صدر مشرف ہے جڑا بڑا ذلیل انسان ہے تے بڑا گندا اسلام دا نظام قائم نہیں کردا، او اسلام دا نظام او بعد وچ قائم کرسی، اپنے 5 فٹ تے اساں پہلے قائم کرنا ہے۔ کسے بادشاہ اے تے سانو نہیں آکھیا کہ اپنے گھر وچ تساں شریعت نافذ نہیں کر سکتے، ملکی لیول تے انہاں دے واسطے چے تا اپنے گھریلو نظام نو سیدھا کرنا تا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تا نبی کریم فرماندے ہر گھر دا جڑا وڈا ہونا ہے تے سردار ہونا ہے تے ذمہ دار ہونا ہے، اس کو اپنے اہل و عیال دے متعلق پوچھا وجنا ہے کہ تو ایک ایک کیتا ہی انہاں نو کس کردار دا مالک بنا کے آئے۔ اس واسطے کم از کم اپنے وجود تے شریعت اسی نافذ کر سکتے ہیں، اپنے کردار نو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اگر اج سارے مسلمان تہیا کر کے توبہ کر لوین کہ اللہ جتنے گناہ ساڈے کول ہو گئے اج تو بعد انہاں گناہاں دے اسی مرتکب نہیں ہونا، سچے دل نال اسی توبہ کر رہے ہیں، مینوں سچے رب دی قسم ہے آٹومیٹک انصاف والے حاکم اللہ پاک سارے تے مقرر کر دے سی، سانو پتہ ہی نہیں لگنا، راتوں رات او بادشاہ مقرر ہو سن جس طرح حضرت عمر دی عدالت ہی اج انجے قائم ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے اس بوڑھی نو تسلی دیتی بوڑھی مطمئن ہو گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس بوڑھی دے کول بیٹھ کے آندے ہن میں تینوں کے معاوضہ دیواں تے کے بدلہ دیواں. اس بوڑھی مائی واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاوضہ بھی دتا ہے, اس نو جرمانہ بھی دتا ہے تے نال آدن اللہ دا نائی مینوں اس دنیا تے معاف کر دیویں جڑی غلطی تے جرم میرے کول ہو گئی ہے, آئندہ مینوں پتہ نہیں ہونا, اس واسطے میرے کول ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. او بڑھیا مائی آدی ہے, او اللہ دا بندہ تو تا وقت دا بادشاہ, مشرق تو لے کے مغرب تک تے کو ساری دنیا دا پتہ ہونا چاہیے کہ میری بادشاہی دے اندر کون بھکھا پیارا آندا ہے, کون پیاسا پیارا آندا ہے, کون مصیبت زدہ ہے, کون راحت سکون دی زندگی پہ گزاردا ہے. اس واسطے آئندہ اے غلطی نہ کری تے کم نہ کری, میں تینوں معاف کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ میں اپنا جرم تے غلطی معاف کرا لئیے. قیامت والے دن اگر کیس چلیا جاندا تے میں عمر دیاں ساریاں نیکیاں اس بوڑھی دے مقابلے دے اندر کم نہ آوے نا. میری عدالت, میرا سخاوت, میرا نظام, میرا قانون, میری عبادات, نیازاں, سخاوات ساریاں دیا ساریاں اس بوڑھی دے معاملے دے اندر ناکام ہو ونجن. آج یہ معاملہ قیامت ہونی چلیا ونجیا. حضرت عمر دے دل نے اتنی ڈر ہوندا سی کہ ایک جگہ تو گزر دے پین, ایک مائی آپ بیٹھی ہوئی ہے رو رہی ہے, نال چند بچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, چولہے دے اوتے ایک دیگچی نال چاڑی ہوئی ہے. حضرت عمر کول ون کے پوچھ دے اما ایک پی کر دیے, تیرے بچے کیوں پہ روندن, تو کیوں پریشان ہے؟ اگا جواب دے دی امیر المومنین, میرے گھر کھاون پیون واسطے کوئی چیز میسر کوئی نہیں, اس واسطے بچے بھوک دی وجہ نال پہ روندے نے. اے دیگچی کیوں چاڑی آکھی خالی پانی تے وٹے پائے ہوئے, خالی پانی پا کے اتے اٹاں تے وٹے پا کے تے وچ چمچ پی لاندیاں تاکہ بچیاں نو تسلی ہو ونجے جو اما کوئی نہ کوئی ساڈے کھانے دا بندوبست بھی کر دیے. میں اتنی دیر ہو گئی انہاں نو بہلاندی پئیاں جو کسے طریقے دے نال انتظار دے اندر انہاں نو نیند آوے تے تا میرے دل نے سکون آوے. حضرت عمر جلدی جلدی دوڑ کے گئے نے بیت المال دے وچوں سارا خوراک تے اشیاء تے چیزاں لے کے جڑے ویلے نکلن لگے. حضرت اسلم جڑا انہاں دا غلام تے خادم ہی او دے امیر المومنین, اللہ دا نام یہ سامان میرے کندھے تے رکھو تے میں چھوڑ کے آنا. امیر المومنین آدل وہ اسلام ایتھا تا تو میرا بوجھ چھوڑا سے تے قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھا سی؟ یہ قیامت دے میدان چلنا میرے کولوں پوچھ لیا, یہ خلیفہ تو ہوے تے بوجھ تیرا غلام چاندا رہ گیا ہے. اس وقت یہ ذمہ داری میری ہے, اے تیری ذمہ داری. حضرت اسلم نو آدھے میں اپنے کندھے تے لے کے جانا ہے. جلدی جلدی ون کے حضرت عمر اس گھر دے اندر ون کے چیزاں بھی دتیاں نے. وات اس ماں بوڑھی نو آدھن تو ایک سائڈ تے بہ ون, اسے دیگچی دے اندر چیزاں پا کے ہنڈیاں پکا کے تیار پہ کر دین. حتیٰ کہ اتنا دے کہ جڑے ویلے اگ دا دھواں اٹھیا ہے حضرت عمر دی داڑھی پورے دھوئیں دے نال بھری گئی ہے. حضرت عمر جڑے ویلے کھانا پینا تیار کر گئے ہے, تیار کرنے تو بعد اس ماں نو تے بچیاں نو کھلایا ہے تے تاں واپس آیا ہے. ہے عادل بادشاہ کے کوئی نہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دا انصاف کیتے تا زمین دے اتے امن تے سلامتی رہی ہے. اگر امن تے سلامتی چاہندے ہو اج بھی اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر لو, اپنے گناہاں تو بغاوت چھوڑ دیو, سچی توبہ کرنے دا ارادہ کر لو. انشاءاللہ اے عذاب ٹل وجنے نے, ورنہ عذاب سراں دے اوتے چڑھ کے کھلو گئے. عذاب سراں تے کیونکہ ایتھے پتہ نہیں پہ لگدا نا ٹیکس لے وچ آ تینوں ایبٹ آباد ہسپتال وچ وکھاواں. دنیا ساری تڑپدی پئی ہے, ساری دنیا دا حال شکستہ ہو گئی ہے. ایک وسطی تے گراں دے اندر گئے, اکھاں دے نال ویکھیا 5000 بندیاں دی آبادی زمین تھلے دب کے مر گئی ہے. انہاں نو کوٹھے دے تلوں کڈ کے جنازہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں, کفن دیون والا بھی کوئی نہیں. انہاں نو 2 گز کفن دا کپڑا نصیب نہیں ہویا, غسل دے چند قطرے پانی دے نصیب نہیں ہوئے, کسے دا جنازہ تے دعا نصیب نہیں ہوئی. اے حال اللہ کریم نے طرفوں
گناہاں دی وجہ دے نال پیوندا ہے پورا بالا کوٹ اس ٹائم صفحہ ہستی تو مٹ گیا ہے اوتھے وج تینوں مستحق لون والا بھی کوئی نظر نہ آوے لون والا تاں ہوے جو کوئی بچیا ہوے جدوں بچیا کوئی نہیں تے لون والا بھی کوئی نہیں اے سارے گراں جو تباہی بربادی دا شکار ہو گئے پورا کشمیر مظفر آباد تباہ ہو گیا ہے بالا کوٹ تباہ ہو گیا ہے بٹل بٹ گرام تباہ ہو گیا ہے آخر اس آبادی دا کیا قصور ہے تے ساڈی کیڑی نیکی ہے جڑے اسی بچ کے اج زندہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلڈنگاں جڑے ساڈے واسطے آسائش تے سکون جنہاں دے اندر راتوں رات سوندے ہیں میں ویکھیا اپنے اکھاں دے نال کروڑاں دیاں بلڈنگاں بڑیاں کھڑیاں نے خوبصورت عالی شان عمارتاں بڑیاں کھڑیاں نے پر او عمارتاں والے باہر تمبو لا کے جھگیاں وچ پیرامن اس بلڈنگ وچ وڑن تے بھی دل نہیں پیا کردا کی وجہ ہے اے گناہاں دی سزا ہے اور کچھ بھی نہیں اگر اج ساڈے گناہ اللہ معاف کر دے وے تے انشاءاللہ رحمت دے وسن دی بھی کوئی دیر کوئی نہیں ہے اچھا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر قانون دسیا ہے کہ لوگوں اگر میرے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو ایک اصول تے عمل کر لو استغفروا ربکم انه کان غفارا استغفروا ربکم انه کان غفارا میرے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو میں روٹھے رب نو منا لو میرے کو معافی منگنا تہاڈا کم ہے بنی اسرائیل دا ایک نوجوان توبہ کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے جڑے ویلے اللہ کریم نے آکھیا ہے اے میرا موسیٰ پیغمبر تواڈے وچوں ایک بندہ ایسا منحوس کلوتا ہے جدی وجہ دے نال میں بارش نہیں دینی موسیٰ علیہ السلام آوازاں پہ مار دین کہ نکل ونج لیکن وہ بندہ رو کے شرمندہ ہو گیا ہے جو ہن نکلا تے ساری دنیا دے سامنے میری ناکامی تے رسوائی ہو وجنی ہے اس وقت دلوں رو کے آدھے اللہ اس رسوائی تو مینوں بچا لے میرے نال اندر رسائی کر لے تے میں اندہ کم کدے بھی نہ کرساں تھوڑی ہی دیر گزری ہے بارش رحمت دی وسنا شروع ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام تے پوری قوم دوڑ دی بھی جا رہی ہے تے نال ہس دی جا رہی ہے کہ اللہ اے ساڈے نال کے کیتا ہی بندہ بھی وچوں نہیں نکلیا آوازاں بھی مار دے رہ گئے تے بارش بھی رحمت دی اللہ کریم فرماندا ہے میں تا گل ٹھیک کیتی ہے پر جے دے نال میری لڑائی ہے وچے رسائی ہو گئی وچے رسائی ہو گئی اگوں موسیٰ علیہ السلام دن اللہ او دا نام تا مینوں دس او دی شکل تا مینوں وکھا اللہ فرماندا ہے نا میں چغلی کھاون تو لوگاں نو روکدا تے میں آپ کم کیویں کراں او میرا محبوب ہے میرا ہن دلدار ہے میں اپنے یاراں دے گلے نہیں کردا ہوندا اپنے یاراں خاصاں دے نام نہیں دسدا ہوندا متا لوگوں نو کل نو تانا پہ مارے تو منحوس آویں جڑا تیری وجہ تو عذاب آیا ہے تے بارش نہیں آئی ایک گلا بھی میں پسند نہیں کرتا جو میرے یار نو کوئی دے وے او کیتا سی اللہ کریم فرماندا ہے او دلوں رو پیا ہے او دے دو آنسو جڑے زمین تے گرے نے او زمین تے دو قطرے گرن تو پہلے میں انہوں اپنی یاری دا سرٹیفکیٹ چا دیتا ہے اللہ فرماندا ہے استغفروا ربکم انہ رحمت وسا سکدا ساری دنیا دے چل دے نظام نو بگاڑ بھی سکدا اس واسطے سانو آج اس واسطے خیال نہیں آندا جو ساڑیاں بلڈنگاں انجے موجود ہیں اس واسطے خیال نہیں آندا کہ ساڑی چہل پہل رونق بازار خرید و فروخت منڈیاں اسی طرح آباد ہیں اے اتھے وج کے پوچھ ایک بہت بڑا مسجد دا مرکز ہے 2-3 منزلی مسجد ویکھیے وہ ساری دی ساری صفائش تو مٹ گئی ہے اس مسجد دے اندر کوئی نمازی ہن تاں دبے گئے کوئی جماعت والے بندے تبلیغ کرنے والے تاں دبے گئے اللہ کریم فرماندا ہے جدوں میرا عذاب آندا ہے اس وچ سوکی تے سنی پٹھے رگڑی ویندی ہے تے بعد وچ جس تے میں انہاں نو اٹھا سا پھر انہاں نو اپنی نیت دے مطابق اٹھا سا جڑے اچھے ہو سن انہاں دا مقام اچھا عطا کر دے سا جڑے برے ہو سن انہاں نو ایتھے بھی سزا تے اگے بھی
سزا ملنی ہے. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جی عذاب تو بچنا چاہتے ہو تو میں غفار بھی ہاں تے میں نال قہار بھی ہاں. جڑے ویلے نفخہ اولا ہونا ہے ساری دنیا دے اتے سور پھوکیا ونجنا ہے قیامت دا عالم ہونا ہے. پہلی بار اسرافیل نے پھونک مارنی ہے تے ساری دنیا دا نظام درم برم ساری دنیا دا نظام درم برم ہو وجنا ہے. نفخہ اولا تو بعد جڑے ویلے نفخہ ثانیہ لگنا ہے اس ٹائم سارے لوگاں دے جسماں دے اندر روح نو لوٹا کے وت ساری دنیا نو دوبارہ اٹھایا وجنا ہے. ساری دنیا جڑے ویلے نفخہ اولا دے نال مر مٹ وجنی ہے تے ختم ہو وجنی ہے. ایک ہی پھونک دے نال سارا نظام دنیا دا ختم ہو وجنا ہے. جڑے ویلے دنیا دا نظام ختم ہو وجنا ہے اللہ پاک صرف بچ وجنا ہے باقی کوئی شے بچنی کوئی نہیں. جدو کوئی شے باقی نہیں رہی تے او آیت اس ٹائم سچی ہو ونجنی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ ایک اللہ دی ذات بچ گئی ہے باقی ساری دنیا دے اتے فنا گئی ہے. اس فنا دے ٹائم اللہ دے طرف آواز آونی ہے اَيْنَ الْمَلُوكُ کدھر گئے بادشاہی دے دعوے کرن والے کدھر گئے اپنی کرسی نو مضبوط کرن والے. اگوں جواب او صدروں وزیروں گورنروں بادشاہوں اپنی بادشاہی تے ناز کر کے مسلماناں دے وجود نو ختم کرن والے ہو. اپنی بادشاہی دے نشے دے اندر آ کے ملکاں دے اوتے بم برساون والے ہو. این الملوک این الملوک کدھر گئے بادشاہ کدھر گئے بادشاہ جلدی اٹھو سر چاہو میرے سامنے جواب دیو. لیکن کوئی بادشاہ جواب نہیں دیندا. اللہ تو ہی آواز مار کے آکھنا ہے این الجبارون کدھر گئے دنیا دے بڑے بڑے ڈکٹیٹر تے ظالم انسان اٹھو جواب دیو. پر جواب کوئی نہیں. اگو اللہ کریم جواب ایک دوسرا جملہ بول رہے این المتکبرون او تکبر نال لتاں چوڑیاں کر کے زمین تے ٹرن والے ہو اٹھو جواب دیو. ساریاں نو اللہ آواز دینی ہے پر مرے ہوئے ہونے نے فنا وچ ہونے نے کسے وچ بولن دی طاقت نہیں ہونی. پھر آخر دے اندر اللہ کریم فرماونا ہے انا المالک اج میں کلا بادشاہ اور کوئی نہیں. انا القدوس اج میں پاک اج میں کلا قدوس کھلوتا اور کوئی نہیں. انا السلام اج میں سلامتی دیون والا موجود ہوں باقی دنیا تے کوئی موجود کوئی نہیں. انا المہیمن اج میں کنٹرولر ساری دنیا دا نگران تے نگہبان موجود ہوں اور کوئی نہیں. این المہیمن انا المؤمن اج امن دیون والا میں اور کوئی نہیں. انا المتکبر اج تکبر مینوں چھکدا ہے ہور. اللہ دے طرفوں آواز آونی پر کسے جواب نہیں دیونا. پھر نفخہ ثانیہ کر کے اللہ ساری کائنات نو اٹھا دیونا ہے وت دنیا دا نظام ختم کر کے حشر والے میدان والے پاسے لے جاونا ہے. اس واسطے دنیا دے اندر رہن والے انسان واسطے اللہ نے یہی قانون بنایا ہے کہ میری لعنت تو دنیا تے آخرت وچ بچنا چاہندا ہے تا او کم کر جتھے میری رحمت نو جوش آوے. او کم ہرگز نہ کری جتھے میری لعنت نو جوش آوے تے تیرا نام و نشان مٹا دیتا ونجے صفحہ ہستی تو ختم کر دیتا ونجے. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ اچھے عمل کرنے دی توفیق عنایت فرمائے.